گیا ہے. اچھے نام کی تاثیر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الى اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. سب سے پیارے نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. آپ انبیاء کے نام رکھیں, آپ صحابہ کرام کے نام رکھیں, لیکن آج کل نام کا طریقہ کیا ہے؟ نام وہ رکھیں جو پہلے خاندان میں نہیں ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے. نام وہ ہونا چاہیے جو جلدی کسی کی زبان پہ نہ ہے. سبحان اللہ, یہ کون سا اصول ہے؟ اچھا, نام وہ رکھیں گے, ہم قرآن کھولتے ہیں جس آیت پہ انگلی آگے وہ نام رکھیں گے. اور آپ حیران ہوں گے, کچھ لوگوں نے رکھا جی بیٹے کا نام کیا ہے, کہتے جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ بیٹی کا نام ہے. اور آپ اس بات کو سن کے اور جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ ایک شخص نے 3 نام رکھے 3 بیٹوں کے, بسم اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ. نام انبیاء کے رکھنے چاہیے. نام وہ رکھنے چاہیے جو صحابہ کرام کے نام میں ہے. یہ فال نکالنا قرآن مجید سے کہ جہاں انگلی آئے گی وہ نام رکھیں گے, یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بس جی نام وہ رکھیں جو کم از کم میرے خاندان میں نہ ہو. اب ان سے کچھ کہیں اچھا آپ رکھ لیں, پھر ابو بکر رکھ لیں, آپ عمر رکھ لیں, عبد الرحمن رکھ لیں اور علی رکھ لیں. نہیں جی, یہ تو ہمارے خاندان میں بہت ہے. ایک اچھا نام اگر خاندان میں دوسری مرتبہ آ جائے گا تو یہ برائی ہے. کتنے نام ہیں, ذرا احادیث کو ٹٹول کے دیکھیے, کتنے نام ہیں جو عبد الرحمن ہیں, کتنے نام ہیں جو عمر ہیں, کتنے نام ہیں جو عمر ہیں. کہ یہ برائی ہے؟ اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, اب اتفاق سے جواب دینے والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا پھر آپ کو ایسا ہی انوکھا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خاندان میں نہ ہو, تو چلو اس کا نام پھر ابلیس رکھ دو, یہ کہیں بھی نہیں ہوگا. خیر, اس طرح کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ باتیں پہنچتی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, جب آپ نام ایسا بتائیں جو کم از کم جوڑ بنتا ہو. یہ بھی کوئی شرعی اصول نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی اولادیں دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دیکھیے, فاطمہ, زینب, ام کلثوم, رقیہ. کوئی جوڑ ہے؟ یہ مزاج کہاں سے ہم لے آئے؟ نہیں جی, کچھ جوڑ ہونا چاہیے. وہ اتفاق سے کچھ باتیں ہوتی تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں, کبھی حقیقت بھی ہوتی ہیں, کبھی وہ لطائف کا روپ اختیار کر لیتی ہیں, لیکن سبق ضرور مل جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے جناب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو نام ایسا ڈھونڈے کہ جوڑ بنتا ہو. اس نے کہا آپ کوئی اچھا نام رکھے, کسی نبی کا نام لے لے, کسی صحابی. کہتے جی نہیں, نام بتائیں جو میرے پہلے 2 بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کا جوڑ ملتا ہو. کہا پہلے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں بدیع الزمان جالینوس. اچھا, دوسرے بیٹے کا نام؟ کہتے ہیں خلیق الزمان کیکیانوس. اب وہ بھی کچھ پڑھا لکھا ہی لگتا تھا. اس نے کہا اچھا پھر اور تو کوئی جوڑ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس جوڑ پہ تو ایک ہی نام آتا ہے, بندوق الزمان کارتوس. اب آپ کیا کہیں گے؟ مزاج بدلیے. میں نام وہ رکھوں گا جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے. نام میں وہ رکھوں گا جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے وزیر بنایا. صحابہ کے نام, ان کی تاثیر آئے گی, اس نام کا فائدہ ہوگا. میں ایک ایسا نام لے لوں کہ جس کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت ہو, سب میرا ذوق ہو. کیا جو اللہ نے نام پسند کیے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ہے کہ جو میری پسند ہے؟ اللہ کی پسند زیادہ اچھی ہے. اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ ایسا نام بھی نہ رکھو جس میں تزکیہ پایا جائے. کیا مطلب؟ ایسے نام سے بچایا. فرمایا لا تسمین غلامک یسارا, یسار کسی کا نام نہ رکھا کرو. ولا رباحا, نہ رباح رکھا کرو. ولا نجیحا, نجیح یہ بھی نام نہ رکھا کرو. ولا افلح, اور نہ ہی افلح نام رکھو. بھلا کیوں؟ کوئی آواز دے گا حل یسار ہونا, یسار کا مطلب آسانی. یہاں کوئی آسانی ہے؟ آگے سے کس نے کہہ دیا اللہ,
یہاں آسانی نہیں ہے. غلط مفہوم ہو گیا نا. افلا ہے زیادہ کامیاب ہونے والا، کہے گا اللہ نہیں یہاں کوئی نہیں ہے. افلا بہت کامیاب ہونے والا، اللہ جانتا ہے کامیاب ہونے والا ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے اس کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں. رباح پروفیٹیبل، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پروفٹ ہو کہ نہیں ہو، نیکیاں کرے گا تو پروفٹ ملے گا. تو ایسے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، كان يغير الاسم القبیح الى الاسم الحسن. آپ برے نام کو تبدیل بھی کر دیتے تھے. آج اگر کسی سے کہا جائے نا کہ آپ نام تبدیل کر دیں، کہتے ہیں جی بہت لمبا جو ہے وہ پروسیجر پھر ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. آپ تبدیل کریں، نام ہی برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب ایک عورت کا نام سنا کہ یہ عاصیہ ہے، عین الف صاد یا اور گولتا عاصیہ، آپ نے فرمایا لا انتی جمیلہ، تمہارا نام جمیلہ ہے. عاصیہ کا مطلب تو گنہگار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا. اس لیے برے نام کو تبدیل کرنا بھی سنت ہے.